السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان طلحہ سید قریشی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہر جمعے کو بہت سے لوگ بے-تاب ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ مسجد رحمت العالمین کا جو کیس لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، ابھی اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ آج بھی اس کیس کی سماعت تھی، بجائے اس کے کہ میں خود اپنے الفاظ کے اندر بتاؤں، جنہوں نے اس کیس کے اندر جو یہ اس معاملے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں احسان صاحب، ان سے ہی جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا آج کی سماعت میں کیا ہوا، کیا آج کا جو بڑی خبر ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ جناب علی، پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسجد کا کیس جو ہمارا ہے وہ اگینسٹ دا گورنمنٹ فنکشنریز ہے، پوری اس میں حکومتیں شامل ہیں، حکومت پنجاب کی پوری مشینری ہمارے اگینسٹ ہے۔ اس کے باوجود آپ وہ کہتے ہیں نا کہ بھیڑوں کے چھتے میں سے میں کچھ تھوڑا سا شہد لینا ہے، تو اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم لڑ رہے ہیں پہلے دن سے، اور الحمدللہ آج ہماری اچیومنٹ یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے کہا جی یہ رپورٹ ہے وہ رپورٹ ہے، تو جج صاحب نے پوچھا جناب کون سی رپورٹ ہے، کہہ لیں گے جی ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی 14/10/2025 کی رپورٹ ہے۔ تو جج صاحب نے کہا تو اب تو بہت سارے حالات چینج ہو گئے ہیں، آپ اس رپورٹ پہ ابھی تک ریلائی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا احسان صاحب آپ کو میں وے آؤٹ دیتا ہوں ایک بڑا زبردست، اور کورٹ کی اپنی سجیشن تھی کہ آپ کو میں بھیجتا ہوں گورنمنٹ کے پاس، یعنی ہوم سیکرٹری کے پاس، وہ نئی رپورٹس طلب کرے گا، پورے پنجاب سے رپورٹ لے گا، آپ کو بھی سنے گا، اور سن کر آپ کا کوئی اس کا فیصلہ کرے گا کہ مسجد تو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے بند نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ کھلے گی۔ تو یہ ایک مناسب تجویز ہمیں لگی کہ الٹیمیٹلی عدالتیں حکم دیتی ہیں، لیکن امپلیمنٹ جو ہے وہ بیوروکریسی کو اور فنکشنریز کو ہی کرنا ہوتا ہے، اور فنکشنریز اگر خود ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی راہ نکلتی اچھی بہتر، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ کر دے اور کہے جناب ختم کرو بس آج ہی مسجد کھولو، تو ایسے لوگوں کو میری گزارش یہ ہے کہ جو بندہ فیلڈ میں ہوتا ہے، جو کام کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اب تو سارے لوگ ہی فیلڈ میں ہیں، وہ فیس کر رہے ہیں، تو انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حالات کی نزاکت، حالات کی سچویشن، حالات کی سنگینی، اور یہ جو ثانیہ مرید کے ہوا ہے، یہ بروٹل قسم کے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ اور اچھا سر، معذرت آپ کی بات یہاں میں کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کیس کے حوالے سے مطلب آج یہ درخواست جو ہے وہ اس ڈائریکشن کے ساتھ پھر جج صاحب نے ڈسپوز آف کر دی ہے، یا دوبارہ سے جج صاحب نے خود سے رپورٹس جو ہیں وہ طلب کی ہیں؟ نہیں، ڈسپوز آف نہیں کی، رپورٹس 4 ہفتے میں ڈیسائیڈ کرنے کا کہا ہے، اور پھر مطلب جو ہوم سیکرٹری کو کہا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہمیں بھیجا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بڑا اچھا آرڈر کیا ہے کہ وہ پورے پنجاب سے رپورٹ سیکھ کرے، کیونکہ پورے پنجاب کا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، ہوم سیکرٹری ہے، اور پھر پی آئی سی ہوتی ہے، ایک ڈی آئی سی ہوتی ہے ڈسٹرکٹ لیول پر، ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی، ایک پروونشل لیول پر ہوتی ہے، پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی، اسے پی آئی سی کہتے ہیں، اس کی میٹنگ کال کرے، اس سے ساری رپورٹس گیدر کرے اور پھر اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرے۔ تو یہ ایک اچھا آرڈر ہے، اس سے مسجد کھلنے کی راہ بھی ہموار ہوگی، اور جو حالات کی سنگینی ہے وہ بھی کم ہوگی، اور جب ہم گورنمنٹ فنکشنری کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کا آغاز کریں گے، بات چیت کریں گے، تو اس میں ایک مڈل راہ بھی نکلے گی۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ پٹیشن ہم نے دائر کی ہے، اس کے پیچھے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی تحریک لبیک بحیثیت پارٹی یا وہاں کے دیگر لوگ، وہ اس طرح سے نہیں ہیں۔ ہماری ایک اپنی خواہش ہے، اور ہر مسلمان کی ہونی چاہیے کہ مسجد کھل جائے، وہ اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، اور درود پاک پڑھا جائے۔ اچھا سر، یعنی کہ ابھی 4 ہفتے کے لیے، معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت محدود ہوتا ہے، یہ فائل جب اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا جامعہ گفتگو جو ہے وہ ناظرین تک پہنچ سکے۔ یعنی کہ 4 ہفتے جو ہے وہ اب مزید انتظار کرنا ہوگا اس علاقے کے رہائشیوں کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، جو اس چیز سے میں اخذ کر رہا ہوں 4 ہفتے بعد جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ دوبارہ اس کے اوپر رپورٹ جمع کروائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو دوبارہ بھی کورٹ آنا پڑ سکتا ہے اس معاملے کے اوپر، یا وہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سمٹ سکتا ہے 4 ہفتے کے اندر اندر؟ جو اب تک میں نے گورنمنٹ فنکشنریز کے ساتھ ڈیل کیا ہے، جو اب تک میرا خیال ہے کہ شاید آنا پڑ جائے، حالات بدل جائیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہم آنا بھی پڑا تو ہم آئیں گے اور مسجد کھلوائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آج کی جو ڈائریکشن ہے سر، اس کے اندر ایک تو ہوم سیکرٹری صاحب ہو گئے، سیکرٹری ہوم کو کہہ دیا گیا، ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا گیا، اس کے علاوہ کس کس فریق کو جو ہے وہ عدالت نے خود سے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ انوالو کیا ہے، یا تمام تر وہ پارٹیاں جن کو آپ نے فریق رکھا تھا وہ تمام تر کو جو ہے وہ یہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہے؟ نہیں، اس میں ڈپٹی کمشنر کو میں نے شروع میں پارٹی نہیں بنایا تھا، پھر کورٹ کی ڈائریکشن پر میں نے ڈپٹی کمشنر کو ہی بنایا۔ آج بھی ڈپٹی کمشنر لاہور آ رہے تھے، اور گزشتہ 3 ہیئرنگ سے ریگولر وہ خود آتے ہیں، تو ڈپٹی کمشنر بھی اس میں شامل ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے ڈپٹی کمشنر کی سطح کا ہے نہیں۔
آپ کو بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپر لیول کا فیصلہ ہے. تو آج ڈی سی لاہور سے بھی کوئی عدالت کے اندر جج صاحب کا کوئی مکالمہ ہوا ہے؟ جی ڈی سی صاحب نے کہا جی میں نے تو آرڈر کیا تھا فلاں تاریخ کو اور اس رپورٹ پہ کیا تھا اور معاملہ جو ہے نا وہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے. اور ڈی سی صاحب اتنا ہی کر سکتے تھے. پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے نا وہ والی طاقت نہیں رہی جو انگریزوں کے دور میں ڈی سی ہوتا تھا تو وہ پورے علاقے کا بادشاہ ہوتا تھا. اب ڈی سی صاحب سے اوپر بھی بڑے بادشاہ بن گئے ہیں اور جو بادشاہ ہیں وہ بادشاہ ہیں. یہ بڑے بادشاہ صاحبان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 ہفتے کا یہ جو ٹائم عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے، آپ کیا پر امید ہیں کہ ان 4 ہفتے کے اندر یہ معاملہ کسی طرح سے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ میں اس لیے پر امید ہوں کہ انہوں نے بھی کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے, وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, اور میں ہر مسلمان سے امید رکھتا ہوں کہ اس کا دل ویسے ہی دکھتا ہوگا مسجد کے بند ہونے پر جیسے کہ ہمارا دکھتا ہے, اور ہم اس میں خود کو مجرم فیل کرتے ہیں کہ یار ہم موجود ہیں اور مسجد بند ہے. میں نے 2018 میں بھی مسجد فوری کھلوائی تھی اور اس میں ہمیں فوری آرڈر مل گیا تھا. تھوڑی سچویشن ڈیفرنٹ تھی, حالات مختلف تھے اس وقت, اور آج کے حالات اس سے بہت زیادہ مختلف ہیں. تو ہمیں آرڈر فوری مل گیا تھا, اب بھی ملے گا, اور یہ کیٹیگوریکلی میں کہتا ہوں مسجد کھلے گی, اذانیں بھی شروع ہوں گی, نمازیں بھی شروع ہوں گی. لیکن جو ٹائم بیچ میں گزر رہا ہے اس میں بھی کسی حد تک ہم سمجھتے ہیں بہتری ہے, وہ ہم ذاتی طور پر بھی سمجھتے ہیں, اور عدالت بھی چونکہ وزڈم رکھتی ہے اور عدالت کی اپنا شعور اور سینس ہوتی ہے, تو وہ بھی تھوڑا سا ٹائم جو دے رہے ہیں اس میں بھی کوئی اچھی بات ہی ہے, بری بات نہیں ہے. اچھا وکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ میں ذرا تھوڑا سا اس علاقے کے ڈائنامکس کو اگر سمجھنا چاہوں اور ہمارے جو ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ان کو سمجھانا چاہوں, یہ جو مسجد رحمت العالمین ہے اس کی ویسینٹی میں, اس کے ریڈیس کے اندر جو قریب ترین دوسری مسجد ہے وہ کتنی دور ہے؟ آج انہوں نے رپورٹ جمع کرائی ہے کہ قریب ترین 14 مساجد ہیں. یہ آج گورنمنٹ نے رپورٹ جمع کرائی کہ 14 مساجد ہیں قریب میں, اور انہوں نے ایک گوگل میپ جمع کرایا ہے کہ اس میں 14 مساجد ہیں اور 14 مساجد کا انہوں نے کیا ہے. لیکن یہ میرا کورٹ میں آرگومنٹ تھا کہ یہ عذر لنگ ہے, یعنی یہ ایک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اپیل کرتی ہو. اگر 20 مساجد بھی ہوں تو پھر بھی کسی مسجد کو بند کرنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے نا. یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں ملی تو چلو یہ پیش کر دو. اور اچھا وکیل صاحب یہ بتائیے گا, جیسا کہ بھی آپ نے پہلے خود بتایا کہ اس والے کیس کے اندر تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ پارٹی نہیں تھی, آپ نے اپنے طور کے اوپر یہ درخواست جو ہے وہ جمع کروائی. اب حکومت وقت کی جانب سے تحریک لبیک کو جس طرح سے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, اور یہ جو مسجد تھی اسپیسیفکلی اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس جماعت کا تمام تر جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ ادھر سے انیشیٹ کی جاتی تھیں, یہیں پہ اور سارے گٹ ہوتے تھے. اس معاملے کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ غلط فہمی کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد رحمت العالمین اللہ حضور علامہ خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنائی تھی. پھر ان کی شہادت کے بعد یا ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر ان کے بیٹے اس میں رہے. ان فیکٹ یہ اہل علاقہ کی مسجد ہے اور اہل علاقہ کی کمیٹی سے چلاتی ہے. تحریک کا مرکز جو ہے وہ اس سے تھوڑا ہٹ کر آگے ایک جگہ ہے اسکیم موڑ پر, وہاں ایک کوٹھی ہے ان کی, اس میں وہ مرکز قائم ہے, یہاں نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں, اور چونکہ ان کی رہائش اس مسجد میں البتہ ہے ایک کوارٹر میں, تو اس وجہ سے انہیں ان سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم انتظامیہ کی غلط فہمی دور کریں کہ آپ نے مرکز سیل کیا ہوا ہے تحریک کا, اگر بین ہے تو مرکز کو سیل کریں نا, مسجد کو کیوں سیل کرتے ہیں؟ مسجدیں تھوڑی سیاسی مرکز ہوا کرتی ہیں, ہو ہی نہیں سکتی. ہاں کوئی سیاسی بندہ مسجد کی کسی قریب رہائش رکھ سکتا ہے اور سیاسی آدمی نماز پڑھا سکتا ہے. پہلے کیا امیر المومنین جمعہ نہیں پڑھایا کرتے تھے؟ امیر المومنین عید کا خطبہ نہیں دیا کرتے تھے؟ کیا ہمارے امیر المومنین جو ہے وہ مسجد کے امام نہیں ہوا کرتے تھے؟ تو یہ تو ایک فضول قسم کی بات ہے, یعنی احمقانہ قسم کی بات ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ایک آخری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ جو قائدین تھے جماعت کے ان کی رہائش اس مسجد کے ساتھ تھی, اب جو وہ رہائش ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا ان کے اہل خانہ ابھی بھی وہاں پہ رہائش پذیر ہیں یا وہ وہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہو گئے؟ آپ یہ سمجھیں اور یہ پورے پاکستان کے لوگ سمجھیں کہ ایک تیسری بڑی سیاسی قوت کا امیر تھا اور مسجد کے کوارٹر میں رہتا تھا, تو یہ لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی کیا سٹیٹس ہوگا. تو یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ان کے گھر سے کروڑوں روپے بھی نکال دیے, تو ان کی فیملی میری معلومات کے مطابق اب وہاں نہیں ہے, وہ کہیں اور شفٹ ہو گئی ہے کیونکہ ان کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا, تو اب وہ کہیں اور ہیں. جی بالکل, جیسا کہ ابھی آپ نے آج احسان صاحب کی زبانی سنا, آج کا جو کیس تھا اس کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ عدالت نے ڈی سی لاہور کو, متعلقہ فریقین کو, محکمہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کا جائزہ لے کر جو ہے وہ اس کو کنکلیوڈ کیا جائے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے. اس کیس سے جڑی اور لاہور کی عدلیہ سے جڑی ہوئی تمام تر خبریں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہمارے چینل کے اوپر آپ کو ملتی رہیں گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے عزیزوں و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ ہم بر وقت جو ہے وہ ایسی معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں. اللہ نگہبان.